بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم جماعت چہارم کی اردو کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے، جس کا نام ہے صبح کی آمد۔ سب سے پہلے سوچیں اور بتائیں والا سوال ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو دن رات کا کون سا وقت اچھا لگتا ہے؟ تو ذاتی طور پہ مجھے صبح کا جو وقت ہے فجر کے بعد کا وہ بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس میں بڑی ہوا ٹھنڈی چل رہی ہوتی ہے، یعنی آج کل کا جو موسم ہے اس کے مطابق ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، اور بڑے جو ہے وہ یہ احساس ہوتا ہے اس میں سانس لیتے ہوئے کہ بھئی آکسیجن کا جو لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ صبح کے وقت ویسے بھی آکسیجن کا لیول زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صبح سویرے جو ہے وہ سیر کریں۔ آپ کو صبح سویرے کا منظر میں کون سی بات سب سے اچھی لگتی ہے؟ وہی بات جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ بھئی اس میں آکسیجن کا لیول زیادہ ہوتا ہے، اس میں پھر سیر کرنے سے انسان جو ہے وہ تندرست و توانا رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح کے وقت جہاں خوشگوار موسم اور پرندوں کے نغموں سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، وہاں تازہ ہوا میں چہل قدمی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سے انسان دن بھر حشاش بشاش رہتا ہے، یعنی خوش رہتا ہے وہ۔ تو یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سبق کو پڑھنے سے پہلے، کیونکہ یہ ایک نظم ہے تو اس میں تشریح کرنے سے پہلے ہم الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے بیٹے وہ ہے مشرق۔ مشرق کا تو آپ کو پتہ ہوگا، جس طرف سے سورج نکلتا ہے۔ عجب، عجب کا مطلب ہوتا ہے انوکھا یا عجیب، نرالا۔ گلشن کہتے ہیں بیٹے باغ کو، ٹھیک ہے۔ غل مچانا کہتے ہیں شور مچانا کو، چہچہانا کو۔ اس کے بعد ہے آمد۔ آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ ہوشیار، ہوشیار ہوتا ہے چاقو چوبند، تیز، بیدار، ٹھیک ہے۔ اب واپس آتے ہیں جی اپنے سبق کی جانب۔ صبح کی آمد تلفظ سیکھیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے عجب، اس کے بعد ہے چہچہا، پھر ہے سہانا، کروٹیں، غل، اس کے بعد ہے ٹٹولنا۔ تو یہ کچھ الفاظ تھے جو ہمیں اچھی طرح پڑھنے آنے چاہیے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے جو ہے وہ اشعار کی جانب اور ان کی تشریح کی جانب۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان میں جو مختصراً آپ کو شعر کے بارے میں بتا دوں، باقی وضاحت آپ جو ہے وہ بیٹے اپنی سوچ کے مطابق لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ غلطی بھی کریں، لیکن جو استاد ہیں آپ کے، جو پڑھانے والے ہیں، ان کو آپ ضرور چیک کروایا کریں اشعار کی تشریح لکھ کے، تاکہ وہ آپ کو اصلاح کر سکے آپ کی، بجائے اس کے کہ آپ جو لفظوں کو یا جو بتائی گئی باتیں ہیں ان کو رٹا لگائیں۔ آپ صرف ان الفاظ کے معنی سمجھیں، اور اشعار کی جو نثر ہوتی ہے نا، یعنی اس کی جو سینس ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، جو تھاٹ ہوتی ہے، اس کو سمجھیں اور اپنے الفاظ میں اس کو بیان کریں، ٹھیک ہے بیٹے۔ پہلا اس کا شعر ہے بیٹے، اس میں جو ہے وہ کتنے بند ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس نظم میں یہ بند نمبر 1 ہے، یہ بند نمبر 2، یہ 3 اور یہ 4، ٹوٹل جو ہیں کل 4 بند ہیں بیٹے اس نظم میں۔ اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے یہ۔ اب اس کا پہلا شعر جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خبر دن کے آنے کی میں لا رہی ہوں، اجالا زمانے میں پھیلا رہی ہوں۔ اب یہ جو اشعار ہیں، اصل میں یہ جو نظم ہے یہ صبح کے منظر پہ جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ صبح کا منظر ہمیں پیش کیا جا رہا ہے کہ بڑا ہی اچھا سہانا منظر ہوتا ہے صبح کا۔ تو سب سے پہلا جو مصرع اس میں کہا ہے کہ خبر دن کے آنے کی میں لا رہی ہوں، یعنی میں جو ہے وہ اس چیز کی خبر لا رہی ہوں کہ بھئی صبح ہو رہی ہے، صبح آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی دن جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے۔ دن طلوع ہونے کا مطلب کہ دن چڑھ رہا ہے۔ اجالا زمانے میں پھیلا رہی ہوں، اجالا کہتے ہیں بیٹے روشنی کو، یعنی روشنی جو ہے وہ میں پھیلا رہی ہوں، یعنی میں سے مراد کیا ہے؟ صبح، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں یہ سبق ہے یا یہ جو نظم ہے۔ یہ بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں، بہار یعنی مشرق سے کیا نظر آتا ہے ہمیں؟ روشنی نظر آتی ہے، تو وہ بہار کی مانند جو ہوتی ہے، کیونکہ ہر طرف جو ہے وہ روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو جب صبح ہوتی ہے تو ہر طرف مشرق کی طرف سے، کیونکہ سورج نکلتا ہے اور وہ روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے، وہ بہار ہی کا منظر ہوتا ہے۔ بہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی۔ پکارے پکارے گلے صاف چلا رہی ہوں، پکارے گلے مطلب یہ میں اس طرح پکار رہی ہوں یا میں اس انداز سے کہہ رہی ہوں، یا میری نشانیاں ایسی ہیں، صبح کی نشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے بالکل صاف گلے کے ساتھ کوئی انسان بات کر رہا ہو، بغیر کسی تھوڑی سی بھی جو ہے وہ رکاوٹ کی، اس کی آواز پوری کی پوری سنائی دے رہی ہو۔ ایسے ہی صبح کا جو منظر ہے بیٹے، اس میں جو ہے وہ ہر چیز ایسے واضح ہے جیسے جو ہے وہ آواز واضح ہوتی ہے گلے میں سے، بغیر اگر گلا بالکل صاف ہو تو۔
اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں. اب یہ صبح جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے نصیحتاً کہ بھئی اٹھ جاؤ، اب میں آ رہی ہوں، تو اس لیے سب کو اٹھ جانا چاہیے. اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے. صبح کا جو منظر ہوتا ہے نا بیٹے، اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو پرندے ہیں وہ چہچہاتے ہیں، اور جو مرغ ہوتے ہیں نا وہ اذان دیتے ہیں یا وہ بولتے ہیں. ان کی آواز جو ہوتی ہے، یعنی جو ککڑو کوں والی آواز ہوتی ہے، اس کو اذان ہی کہا جاتا ہے مرغے کی آواز کو، کیونکہ وہ صبح فجر کے وقت اور سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی اس وقت بول رہا ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اذان دیتا ہے. خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے، یعنی جانور سارے کے سارے جو ہے وہ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، حشاش بشاش ہوتے ہیں، اور وہ مختلف آوازیں نکالتے ہیں. درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے، یعنی جتنے بھی درخت ہیں جو ان پہ رہنے والے سونے والے جو پرندے تھے اب وہ جاگ اٹھے ہیں، اب وہ ان کی بھی صبح ہو گئی ہے، اب وہ چہچہا رہے ہیں. سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے، یعنی وقت بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت منظر ہے، بہت خوبصورت نظارہ ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. اگر آپ بھی صبح کے وقت باہر نکلتے ہیں فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ بھی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ صبح کا منظر جو ہے وہ کتنا خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے، جو کہ بالکل آنکھوں کے سامنے دیکھا جا سکتا ہے. کیونکہ میں بھی ابھی فجر کے بعد یہ والا جو لیکچر ہے ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو میرے لیے اور بھی زیادہ جو ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ جو منظر ہے یہ کتنا پیارا اور کتنا سونا، اور یہ ساری باتیں کتنی سچی ہیں. یہ اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، یہاں پھر وہی بات کہی جا رہی ہے کہ سونے والوں اب آپ اٹھ جاؤ کیونکہ صبح ہو چکی ہے، یا میں آ رہی ہوں یعنی صبح آ رہی ہے. یہ چڑیاں جو پیڑوں پہ پیڑوں پہ ہیں غل مچاتی، یہ جو چڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی جو کہ درختوں کے اوپر شور مچاتی ہیں، ٹھیک ہے، پیڑ کہتے ہیں درخت کو، غل کہتے ہیں شور کو. یہ جو چڑیاں جو ہیں وہ درختوں پہ بیٹھ کے اونچی اونچی آوازوں میں بول رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، یعنی وہ چہچہا رہی ہیں. ادھر سے ادھر اڑ کے ہیں آتی جاتی، یعنی وہ درخت کی ایک ٹہنی سے دوسری، دوسری سے پہلی، پھر اس طرح یعنی وہ خوش ہو رہی ہیں. دموں کو ہلاتی پروں کو پھیلاتی، یعنی وہ اپنی دموں کو ہلاتے ہوئے اپنے پروں کو پھیلاتے ہوئے ایک شاخ سے دوسری شاخ، دوسری سے تیسری، اس طرح وہ پھدک رہی ہیں یا وہ حرکت کر رہی ہیں. میری آمد آمد کے ہیں گیت گاتی، یعنی وہ اس لیے خوش ہیں، یعنی وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ بھی صبح ہو گئی ہے. یعنی صبح کے آنے سے پرندے بھی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ اپنے دموں کو ہلاتے ہیں، اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر سے ادھر جو ہے وہ چھلانگیں لگاتے ہیں. جیسے انسان جو ہے وہ خوشی سے ایکسائٹمنٹ میں جو ہے وہ اچھلتا کودتا ہے، اسی طرح پرندے بھی کر رہے ہیں. اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، یعنی سونے والوں اب آپ اٹھ جاؤ کہ صبح ہو گئی ہے. ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھ کھولو، نہ لو کروٹیں اور نہ بستر ٹٹولو. اب آپ جو ہے وہ چاقو چبند ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ اور اپنی آنکھیں کھول دو. اب آپ کروٹیں نہ لو، یعنی سوئے نہ پڑے رہو بستر کے اوپر، ٹھیک ہے، اور بستر کو نہ ٹٹولو، یعنی سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے جو ہے وہ اب اس کو نہ دیکھو، اب آپ ٹھیک ہے اس کے پاس نہ آ جاؤ. خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو، بس اب خیر سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو. یعنی اللہ کو یاد کرو، کیونکہ صبح کا وقت جو ہے وہ اللہ پاک کا جو ہے وہ اللہ پاک کی یاد کا وقت ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اگر آپ فجر سے پہلے تھوڑا سا بات کریں تو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندوں میری بندیوں اگر کوئی مانگنے والا ہے تو مجھ سے مانگو، ٹھیک ہے. باقاعدہ کہا جاتا ہے جو رزق جس کو رزق چاہیے وہ رزق مانگے، جس کو یعنی جو اس کے پاس کمی ہے تو وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ پہلے آسمان پہ آ چکے ہوتے ہیں اپنے بندوں کو اپنی بندیوں کو نوازنے کے لیے. تو کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ فجر سے پہلے جو ہے اٹھنے کا جو انسان کو شرف ملے، موقع ملے اور اس کو توفیق ہو، تاکہ وہ اللہ سے جو ہے وہ اپنی التجا، اپنی ضروریات، اپنی حاجات جو ہیں وہ مانگ سکے اور کہہ سکے. بس اب خیر سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو، یعنی اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو اور جو ہے وہ اللہ کی یاد میں لگ جاؤ. اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں. صبح جو ہے وہ یہ پیغام دے رہی ہے، یہ اعلان کر رہی ہے کہ میں آ رہی ہوں، اب آپ اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے. ٹھہریں اور بتائیں کہ اجالا زمانے میں پھیلا رہی ہوں سے کیا مراد ہے؟ کہ روشنی پھیل رہی ہے ہر طرف. صبح کے وقت پرندے کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ خوش ہوتے ہیں اور صبح کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے اس نظم میں بہت ساری باتیں سیکھیں، جو کوئی باتیں آپ نے سیکھی ہوں گی اس میں سے کوئی ایک بات ضرور نیچے کمنٹ کر کے لکھیے گا. اب
اب ہم بیٹے مشق کی طرف آتے ہیں. مشق میں پہلا سوال ہم پہلے حل کر چکے ہیں. دوسرا سوال جو ہے وہ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو مصرے ہیں ان کو مکمل کریں. عام طور پہ جتنے بھی اسباق ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں ان میں یہی سوالات ہوتے ہیں ایسے ہی، یعنی جو نظمیں ہوتی ہیں ان نظموں میں جو سوال نمبر 2 ہوتا ہے وہ مصرع مکمل کرنے کے بارے میں ہی ہوتا ہے. ہم نے کیونکہ نظم پڑھی ہے اسی سے متعلق اب یہاں پہ ہم الفاظ لکھ دیتے ہیں. بہار اپنی ڈیش سے دکھلا رہی ہوں، اپنی مشرق، یہاں ہم لکھیں گے مشرق. بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں. درختوں کے اوپر عجب ڈیش ہے، عجب چہ چہا ہے، چہ چہا، ٹھیک ہے بیٹے، چہ چہا ہے. سہانا ہے ڈیش اور ٹھنڈی ہوا ہے، سہانا ہے وقت، یہاں ہم لکھیں گے وقت. جی بیٹے، یہ چڑیاں جو پیڑوں پہ ہیں ڈیش مچاتی، غل مچاتی. غل کہتے ہیں بیٹے شور کو، ٹھیک ہے. تو غین پیش، یہاں پیش بھی لکھ سکتے ہیں اور غین لام غل ہوتا ہے. نہ لو ڈیش اور نہ بستر ٹٹولو، نہ لو کروٹیں، ٹھیک ہے، یعنی ادھر ادھر اپنے آپ کو ہلانا. صبح صبح کبھی دائیں طرف کروٹ کبھی بائیں طرف. نہ لو کروٹیں اور نہ بستر ٹٹولو. تو اس طرح بیٹے ہمارا سوال نمبر جو 2 ہے وہ حل ہو جاتا ہے. سوال نمبر اگر ہم 3 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے ان سوالوں کے مختصر جواب دینے. دن کی آمد کی خبر کون لاتی ہے یا کون لاتا ہے؟ دن کی آمد کی خبر بیٹے صبح لاتی ہے، یعنی جو سبق کا نام ہے صبح جو ہے وہ دن کی آمد کی خبر لاتی ہے. بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی مشرق سے جو ہے وہ سورج طلوع ہوتا ہے، روشنیاں جو ہیں وہ نکلتی ہیں، یعنی سورج کی روشنی جو ہے وہ آتی ہے اور سارے جہان میں پھیلتی ہے، یہ اس سے مراد ہے. درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو پرندے ہیں وہ چہچہا رہے ہیں، وہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں اور ان کا خوشی کا اظہار جو ہے وہ عجیب ہی طرح کا ہے، ٹھیک ہے. درختوں کے اوپر جو پرندے رہتے ہیں ان کی خوشی کا جو بیان کرنے کا یا وہ ظاہر کرنے کا انداز اپنا ہی انوکھا یا نرالا ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے کانوں میں کون کون سے پرندوں کی آوازیں آتی ہیں؟ بہت سارے پرندے جو ہیں، کیونکہ میں ایک دیہات میں رہتا ہوں اس لیے دیہاتوں میں عام طور پہ زیادہ آوازیں آتی ہیں، جیسے کہ مرغ تو عام ہے، چڑیاں ہیں مختلف قسم کے، جیسے کوے وغیرہ بھی ہوتے ہیں. آخری بند کا مفہوم بتائیں. آخری بند میں بیٹے کہا گیا ہے کہ صبح کی جب آمد ہوتی ہے تو ہر طرف یہی آواز بلند ہوتی ہے کہ سونے والوں آنکھیں کھولو اور خبردار ہو جاؤ، بستر کو ٹٹولنا اور کروٹیں لینا چھوڑو، نیند سے بیدار ہو جاؤ اور اللہ سے دعا کرو اور منہ ہاتھ دھو لو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم مل کر کریں بات میں ہے. اسکول جاتے ہوئے آپ کو کس طرح کے مناظر دکھائی دیتے ہیں، اس موضوع پر آپ آپس میں بات چیت کریں. تو ہر ایک، کیونکہ جو بیٹا اور بیٹی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ کے اسکول کا جو منظر ہے وہ الگ ہوگا، اس لیے آپ اپنے اپنے اسکول کا منظر یہاں پہ لکھیے گا. سوال نمبر بیٹے 5 ہے کہ درست املا والے لفظوں پر درست کا نشان لگائیں. تو دیکھیں یہ مشتمل، یہ والا مشتمل صحیح ہوتا ہے، یہ والا، یہ ہے بہار، اس میں بھی یہ والا صحیح ہوتا ہے. کروٹ یہ والا صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حساب، حساب میں یہ ہے والا، ٹھیک ہے. ہوشیار میں یہ والا آئے گا، صاف میں سواد والا صاف آئے گا، ٹھیک ہے بیٹے. اچھا اب یہ اگلے سوال نمبر 6 کی جانب بڑھتے ہیں. یہاں کہا ہے مثال کے مطابق معمے میں سے لفظی گنتی نشان زد کریں اور ہندسوں کے سامنے لکھیں. اب گنتی سب سے پہلے اس میں سے ڈھونڈنی بھی ہے اور یہاں لکھنی بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں ہے 71، پھر اس کے بعد 72، ٹھیک ہے. تو 72 کو ہم لکھتے ہیں، جی پہلے لکھ لیتے ہیں ڈھونڈتے بعد میں پھر، ٹھیک ہے. یہ ہے 72، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے 73، ٹھیک ہے بیٹے. اس کے بعد ہے 74، اس کے بعد ہے 75، شے 2 چشمی ہے اور تیرے، 75، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے بیٹا جی 76، ٹھیک ہے. 76، اس کے بعد ہے بیٹے 77، اس کے بعد ہے بیٹے 78، یہ ہے نہیں آئے گی یہاں پہ، یہ 78 آئے گا. یہ
الف ٹے دو چشمی ہے اور تیرے 78، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے 79، اس کے بعد ہے بیٹے 80، ٹھیک ہے. اب اس میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہے 76، یہ والا جو بھی نظر آ رہا ہے وہ اس کو دیکھتے جاتے ہیں اور اس کو نشاندہی اس کی کرتے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے یہ الف سین چھوٹی ہے 80، ٹھیک ہو گیا بیٹے. اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جی 74، یہ 74، ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے 77، یہاں تک آ جائے گا، یہ 77 آ جائے گا یہ. اچھا جی، اس کے بعد بیٹا ہے یہ والا 78 ہو گیا. اچھا جی، اس کے بعد ہے بیٹے 72، یہ بے ہے تیرے، یہ والا 72 ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے یہ 75، یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے 79، یہاں تک. مجھے امید ہے کہ ہم نے تقریباً جو ہیں وہ سارے ہی یہاں سے ڈھونڈ لیے اور ان کی نشاندہی کر لی ہے، ٹھیک ہے بیٹے. یہ سوال بھی پھر اس طرح ہمارا مکمل حل ہو جاتا ہے. 7ویں سوال کی جانب اگر بڑھیں تو اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ان الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں. الف بائی ترتیب کا مطلب کہ جو الف سے شروع ہونے والا ہے وہ پہلے بے سے شروع ہونے والا ہے، اس کے بعد پے والا، اس کے بعد تے والا، اس کے بعد، یعنی اسی طرح جس طرح ہم الفابیٹیکلی ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے نمبر پہ بیٹے آئے گا اذان، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آئے گا جی اس میں سے بستر، ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد آئے گا بہار، یہ نمبر 3 پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائے گا یہ فلاتی، یہ نمبر 4 پہ آئے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائے گا ٹھنڈی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آئے گا جیت، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جائے گا چڑیاں، ٹھیک ہے جی، چڑیاں. اس کے بعد آ جائے گا بیٹے خوشی، نمبر 8 پہ. اس کے بعد ہے دمو، یہ نمبر 9 پہ، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جائے گا بیٹا جی عجب، یہ نمبر 10 پہ آ جائے گا. اس کے بعد آئے گا بیٹے کروٹیں، نمبر 11 پہ. اچھا جی بیٹا. اس کے بعد ہے گیت، یہ نمبر 12 پہ آئے گا یہ. اس کے بعد آئے گا بیٹے مشرق، یہ نمبر 13 پہ آئے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائے گا مشرق کے بعد منہ، اور یہ آ جائے گا نمبر 14 پہ. اور یہ سہانا چھوڑ دیا ایک میں نے یہاں پہ. چلیں بہرحال اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، یہ سین اور شین والے حصے میں آئے گا یہ، ٹھیک ہے. اس کی میں معذرت کرتا ہوں آپ سے، آپ یہ دیکھ لیجئے گا خود ہی. اس کے بعد ہے بیٹے ان جملوں کو غور سے پڑھیں. بابر جو میرے ہم جماعت تھے آج کل جاپان میں ہیں. میرا جوتا جو میں نے پچھلے مہینے خریدا تھا پھٹ گیا. اب یہ دیکھیں بریکٹ میں جو لکھی ہوئی ہے نا لائنیں، یعنی جو جملے لکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتایا جائے گا. ان جملوں میں عبارت کا ایک حصہ کوسین میں دیا گیا ہے، یعنی بریکٹ کو کہتے ہیں کوسین. کوسین میں دیا ہوا حصہ وضاحت کے لیے ہے، اس کا براہ راست جملے سے تعلق نہیں ہے. جو لفظ یا جملہ کسی جملے کے درمیان میں زائد لایا جاتا ہے اس کو کوسین کے اندر لکھتے ہیں. درج ذیل جملوں میں مناسب جگہ پر کوسین لگائیں. اب یہاں پر جواد کا بڑا بھائی عمار اللہ خوش رکھے بہت نیک انسان ہے. اللہ خوش رکھے کو ہم کیا کر دیں گے بیٹے کوسین میں لکھ دیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ابو جان نے زیبا سے مسکراتے ہوئے کہا میں تمہارے لیے سائیکل لاؤں گا. مسکراتے ہوئے کہا، زیبا سے مسکراتے ہوئے کو کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اچھا بیٹے اس کے بعد ہے سوال نمبر 9 کہ متضاد لکھیں. متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ، ٹھیک ہے. جیسا کہ اجالا ہوتا ہے روشنی،
تو اس کا ہم لکھ سکتے ہیں اندھیرا. ٹھیک ہے, یہ آ جائے گا بیٹے اندھیرا. اسی طرح مشرق کا ہوتا ہے مغرب. پھر ہے ٹھنڈی, ٹھنڈی کا بیٹے ہوتا ہے گرم. متضاد. ٹھیک ہے, خوشی کا ہوتا ہے غمی. ٹھیک ہے, اوپر کا نیچے. اس طریقے سے یہ والا سوال ہمارا حل ہو جاتا ہے. سوال نمبر 10 کی جانب بڑھیں. اس میں لکھا گیا ہے کہ درج ذیل اشعار درست تلفظ, لے, آہنگ اور روانی سے پڑھیں. چاندنی رات کا جادو دیکھو, چاندنی نکھری ہر سو دیکھو, جیسے پھیلی نور کی چادر, کتنا حسین ہے سارا منظر, باغوں کھیتوں اور میدان میں, چاندنی چٹکی سارے جہاں میں, جگمگ کرتی دنیا ساری, دریا پہاڑ ہوں یا پھلواری, دن سے رات کی دنیا پیاری, خوشیوں میں ڈوبی ہے ساری. فرحت شاہ جہاں پوری. یہ انہوں نے لکھا ہے, یہ جو اشعار تھے. کچھ نیا لکھیں, دیے ہوئے منظر پر ایک مربوط پیراگراف لکھیں. مربوط یعنی جس میں ربط ہو. ٹھیک ہے, جیسا کہ یہ ایک منظر دکھایا گیا ہے ہمیں, اس میں یہ دھنک ہے, بادل ہیں اور ہرے بری گھاس ہے, پہاڑ ہیں, درخت ہیں, پانی ہے. تو ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آپ بھی اپنی طرف سے کوئی پیراگراف لکھ سکتے ہیں. جیسے کہ ہم لکھ سکتے ہیں, آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں, بادلوں کے برسنے کی وجہ سے زمین پر ہر چیز دھل گئی ہے, سبزہ اور گھاس بارش کی وجہ سے صاف ہو گیا ہے جیسے ابھی نہایا ہو. آسمان پر قوس قزح اپنے رنگ دکھا رہی ہے, مختلف رنگوں کی قزح سے ماحول خوشگوار ہو گیا ہے. خوبصورت منظر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے, ہر کوئی ایسا منظر دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا ہے. ٹھیک ہے جی, اپنے پسندیدہ منظر کی تصویر بنائیں اور اس میں رنگ بھریں. تو یہ آپ کے کرنے کا کام ہے بیٹے. آپ لوگوں نے خود جو ہے وہ مختلف رنگوں سے اس کو مزین کرنا ہے. جو تصویر آپ نے بنائی ہو, پہلے جو ہے وہ کچی پینسل سے, لیڈ پینسل سے بنائیے گا پورا منظر. پھر اس میں اسی طرح جیسے یہ ایک منظر بنایا گیا, آپ اس کو بھی بنا سکتے ہیں. یہی جو منظر آپ کو سامنے دیا گیا ہے, آپ وہ منظر کشی کریں, یعنی وہ تصویر بنائیں اور اس منظر کے بارے میں لکھیں بھی کچھ 5 سے 10 لائنیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا سبق جو ہے بیٹے مکمل ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق میں سے بہت ساری نئی باتیں سیکھی ہوں گی. آپ کم از کم ان میں سے ایک بات نیچے کمنٹ کر کے ضرور لکھیے گا. اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, تاکہ زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے, جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے. شکریہ.